آپ کو افغانستان کا اپڈیٹ بتاتے ہیں کہ کیا کچھ صورتحال وہاں پر اس وقت بن رہی ہے، کیونکہ افغانستان کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران کافی تبدیلیاں وہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہیں، اور اسپیشلی پنجشیر سے اس وقت کی بڑی خبر جو آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ طالبان کا پنجشیر کے تمام اضلاع پر کنٹرول کرنے کا دعویٰ ہے، اور مزاحمتی فورسز کا ترجمان، افغان مزاحمتی محاذ کے جو ترجمان ہیں اس کے مارے جانے کی بھی خبر آ رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خبر یہ بھی ہے کہ ایک بار پھر احمد مسعود کی جنگ بندی کے لیے مشروط پیشکش سامنے آئی ہے۔ بڑی خبر اس وقت ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ افغان ریزسٹنس فرنٹ کے جو ترجمان ہے وہ پنجشیر کے اندر مارے گئے ہیں۔ فہیم دوستی یہ جو سینئر ممبر ہے اس کے ریزسٹنس فرنٹ کے، وہ اس وقت مارے گئے، اور اس کی تصدیق جہاں خود جو طالبان کے ساتھ طالبان کا پنجشیر آنے سے پہلے ایک فیس بک پیج بنایا گیا تھا پنجشیر کے، وہاں سے جس میں ریزسٹنس فرنٹ کا پیج تھا، اس میں اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ پچھلے کئی دنوں سے جو لگاتار گھماسان چل رہا تھا، جس طریقے سے لڑائی دو بدو ہو رہی تھی، اس میں اب افغانستان مزاحمتی محاذ کے ترجمان مارے گئے ہیں، اور اس کی تصدیق بھی کر دی گئی ہے۔ قومی مزاحمتی محاذ کی جانب سے متضاد دعوے کیے جا رہے تھے، لیکن محاذ کے ترجمان سمیت 2 اہم کمانڈر پنجشیر میں طالبان سے لڑائی میں مارے گئے ہیں، جبکہ اس کو مرکزی لیڈرشپ احمد مسعود کے بارے میں یہ معلومات بھی سامنے آ رہی ہے کہ وہ کہیں باہر چلے گئے۔ فی الحال یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے کہ یہ جو پنجشیر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہندو کش پہاڑیوں کے پاس، اور تقریباً 90 یہ اب کابل سے زیادہ دور بھی نہیں مانیے گا، لیکن اب مکمل طور پر کنٹرول آلموسٹ ہو گیا ہے، اور آج مانا جا رہا کہ ذبیح اللہ مجاہد پریس کانفرنس کے دوران اس بات کا اعلان بھی کر سکتے ہیں۔ افغانستان میں طالبان اب وادی پنجشیر میں طالبان کی اجازت نامے کے بغیر کوئی داخل نہیں ہو سکتا ہے، یہ بھی رات دیر کے افغانستان کی طرف افغان طالبان کی طرف سے جو ہے وہ حکم نامہ جاری کر دیا کہ پنجشیر میں طالبان اور شمالی مزاحمتی محاذ کے مابین لڑائی میں 3 بڑی کامیابیاں ہوئی ہیں، یہ طالبان کی طرف سے جو ہے وہ دعویٰ پیش کر دیا گیا ہے، اور جھڑپوں میں 3 اہم مطلوب کمانڈر جو ہے وہ مارے گئے ہیں، جن میں مزاحمتی فورسز کے ترجمان بھی ہے، جس کی خود بعد میں اس ریزسٹنس فرنٹ کے اپنے فیس بک پیج پر جو ہے وہ اس کی تصدیق بھی کی ہے۔ بی بی سی اور دیگر خبر رساں اداروں کے مطابق آج پریس کانفرنس ہونی ہے جس میں طالبان آئندہ کی حکمت عملی کے حوالے سے بات کریں گے، لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ 2 اہم نام صالح اور احمد مسعود یہ کہاں پر ہے؟ اس کو لے کر متضاد بیانات آ رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ وہ پنجشیر سے فرار ہو گئے ہیں، لیکن طالبان کا ماننا ہے کہ پنجشیر سے باہر جانا اب ممکن ہی سوال نہیں ہوتا ہے۔ یعنی ایک طرف سے کل کا بیان آپ کو یاد ہوگا کہ پرسوں ہم نے آپ کو صالح کا ویڈیو دکھایا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ میں پنجشیر میں موجود ہوں، لیکن آج خبر یہ ہے کہ شاید وہ پنجشیر چھوڑ کر کہیں دوسرے ملک میں پناہ لے چکے ہیں۔ لیکن اس میں آپ کو بتائیں کہ جہاں پر ہلاکتوں کی تعداد مسلسل بڑی ہے، اور 70 سے زیادہ لوگ جو ان آفیشل فگرز ہیں، چونکہ جو ٹویٹر ہینڈل ہے وہاں پر مزاحمتی فورسز کا وہ پہلے سے بلاک کر دیا گیا ہے، تو فیس بک کے تھرو بھی لگاتار اپڈیٹ کرنے کی کوشش اس ایریا سے ہو رہی ہے جہاں پر لڑائی کافی زیادہ ہے۔ 70 سے زیادہ لوگوں کے بشمول بچے ان میں بھی کافی زیادہ ہیں جن کی موت کی خبر آ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ فہیم دشتی جو کہ سینئر صحافی بھی تھے، سینئر ممبر تھے جماعت اسلامی پارٹی کے، اور اس کے علاوہ فیڈریشن آف افغان جرنلسٹ کے ممبر بھی رہے ہیں، ان کی بھی موت ہوئی ہے اس لڑائی کے دوران، وہ سارا یہ کور کر رہے تھے۔ خبر یہ بھی ہے کہ ان کی بھی موت ہوئی ہے، اور طالبان کی طرف سے ابھی اس پر ہو سکتا ہے کہ جب شام ہوتے پریس کانفرنس کی جائے تو اس پر بھی کوئی بیان جاری کیا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عام شہری جو وہاں سے نکلنا چاہ رہے تھے، تاجکستان یا ازبکستان کے علاقوں کی طرف بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے، اور اب خبر یہ ہے کہ تمام علاقوں پر جب مکمل کنٹرول اس وقت سنبھال لیا گیا ہے، 35 میں سے 34 ایسے اضلاع ہیں جہاں پر طالبان اس وقت پہنچ چکا ہے، اس لیے ان لوگوں کا نکلنا وہاں مشکل ہے، لیکن کابل کی طرف ان کو محفوظ مقامات پر خود طالبان نکالنے کی کوششوں میں مصروف ہے۔